لڑکی: کیا تم میرے لیے چاند لا سکتے ہو؟ لڑکے نے شیشہ سامنے کر دیا۔ لڑکی: اوف، تم مجھے چاند سمجھتے ہو؟ لڑکا: نہیں، سمجھتا تو نہیں ہوں، بس یہ دکھانا ہے کہ اپنی شکل دیکھو اور فرمائش۔ شوہر: بیگم، اپنی 40 سالہ شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار تم نے اتنی بہترین چائے بنائی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی: آئے ہائے، میری تو عقل ہی ماری گئی، میں نے غلطی سے اپنی پیالی آپ کو دے دی۔ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک چڑیل نے روکا اور کہا: خبردار، رک جاؤ، میں چڑیل ہوں۔ آدمی بولا: جانتا ہوں کمینی، تیرے جیسی ایک چڑیل میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ بیوی: آپ بہت بدل گئے ہو، آپ مجھے اداس دیکھ کر اب پوچھتے ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ شوہر: بات دراصل یہ ہے کہ ایسے سوالات کر کے میں بہت مالی نقصان اٹھا چکا ہوں۔ پٹھان کا باپ مر گیا۔ پٹھان رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پٹھان کے موبائل پر کال آئی۔ کال پر بات کر کے پٹھان اور زیادہ زور زور سے رونے لگا۔ پاس کھڑے لوگوں نے پوچھا: کیا ہوا؟ کیا خاندان میں کوئی اور مر گیا ہے؟ پٹھان: ہماری بہن کا فون تھا، اس کا بھی باپ مر گیا ہے۔ آدمی ہسپتال میں بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا: کیا ہوا؟ آدمی بولا: 15 سال بعد لڑکا پیدا ہوا ہے، وہ بھی چھوٹا سا ہے۔ مجسٹریٹ: تم نے جرم بڑی ہوشیاری اور صفائی سے کیا ہے۔ ملزم: شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ سپاہی ڈرائیور سے: جب میں نے اشارہ کیا تو تم رکے کیوں نہیں؟ ڈرائیور: جناب، میں نے سمجھا کہ آپ مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ساس نے اپنی بہو سے کہا: آج تو بہت رات ہو چکی ہے، تمہارا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا، لگتا ہے کسی دوسری عورت کے پاس چلا گیا ہے۔ بہو: اماں، کبھی تو اچھی بات کر لیا کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر کھپ گیا ہو۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی سے: آپ نے میرا نیا ڈرامہ دیکھا؟ پڑوسی: نہیں جناب، دیکھا تو نہیں، لیکن آپ کے گھر میں ہر وقت ریہرسل ہوتے دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر کے بل کلینک کے باہر لمبی لائن لگی تھی۔ ایک سردار بار بار لائن میں گھستا، لوگ اس کو پکڑ کر پیچھے دھکیل دیتے۔ سردار: لگے رہو بھائیوں، میں نے بھی کلینک نہیں کھولنا۔ وزیر: ہم بم بلاسٹ میں ہلاک ہونے والوں کو 5 لاکھ اور زخمی کو 3 لاکھ روپے دیں گے۔ سردار: ہمارا باپ پہلے زخمی ہوا تھا، پھر مر گیا، ہمارا 8 لاکھ بنتا ہے۔ ایک اسپیلنگ کی غلطی کی وجہ سے ایک کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں 2 دن میں ہی بک گئیں۔ دراصل غلطی اس کتاب کے عنوان میں تھی۔ کتاب کا نام تھا ایک آئیڈیا جو آپ کی لائف بدل دے، اور غلطی سے ہو گیا ایک آئیڈیا جو آپ کی وائف بدل دے۔ ایک شادی میں کھانے کے دوران ایک آدمی نے پلیٹ میں ٹیشو پیپر رکھا ہوا دیکھا۔ کسی دوسرے آدمی نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اس نے ٹیشو پیپر توڑا ہی تھا
کہ بے شمار آوازیں آئیں، اوے مت کھانا، بالکل پھیکا ہے۔ جج وکیل سے، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو۔ وکیل، کون سالہ کہتا ہے؟ جج، شٹ اپ، تم مجھے سالہ کہہ رہے ہو؟ وکیل، جناب سمجھنے کی کوشش کریں، میں کہہ رہا ہوں کون سا لا کہتا ہے؟ ماں، پپو یہ دروازے پر گندے ہاتھوں کے نشانات تمہارے ہیں؟ پپو، جی نہیں امی جان، میں تو لات مار کر دروازہ کھولتا ہوں۔ ماں بچے سے، صوفہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، لیٹنے کے لیے نہیں۔ بچہ معصومیت سے، تو پھر چپل بھی تو پہننے کے لیے ہوتی ہے، مارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی مسلسل ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو اپینڈکس کا درد ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر تنگ آ کر ڈاکٹر نے کہا، بے وقوف انسان، تمہاری بیوی کا اپینڈکس پچھلے سال آپریشن کر کے نکال دیا تھا، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جسے دوسری بار اپینڈکس ہو جائے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انسان کی دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ ماں بچے سے، صوفہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، لیٹنے کے لیے نہیں۔ بچہ معصومیت سے، تو پھر چپل بھی تو پہننے کے لیے ہوتی ہے، مارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک آدمی مسلسل ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کو اپینڈکس کا درد ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر تنگ آ کر ڈاکٹر نے کہا، بے وقوف انسان، تمہاری بیوی کا اپینڈکس پچھلے سال آپریشن کر کے نکال دیا تھا، اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جسے دوسری بار اپینڈکس ہو جائے۔ اس پر اس آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انسان کی دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.